بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر میں پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلے میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا کارواں ٹھہرا۔ جس جگہ کارواں نے پڑاؤ کیا تھا اس کے قریب ایک گرجا گھر میں بحیرہ نامی عیسائی راہب رہتا تھا، جو کبھی بھی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، نہ ہی کسی سے بات کرتا تھا، کیونکہ بحیرہ کو آخری پیغمبر کی نشانیاں معلوم تھیں، جس کا ذکر ان کی مذہبی کتاب انجیل اور بائبل میں بھی تھا۔ اس دن بحیرہ نے گرجا گھر سے باہر آ کر دیکھا کہ قافلے میں ایک 12 سالہ لڑکا ہے، جس پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلے والے ٹھہرے ہیں اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ لہٰذا بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت آخری نبی کے پہچان لیا اور ابو طالب کو پورے قافلے سمیت دعوت پر مدعو کیا، اور پھر ابو طالب سے پوچھا کہ کیا یہ ضرورت مندوں کا محافظ آپ کا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے بتایا کہ ہاں، بیٹے کی طرح ہی ہے مگر بھتیجا ہے۔ بحیرہ بولا کہ یہ ایک اور نشانی ہے کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، حفاظت اللہ میں۔ ابو طالب نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بحیرہ بولا کہ خدا نے ہمارے پیغمبر کو خوشخبری دی تھی کہ وہ ہمیں ایک اور پیغمبر عطا کرے گا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ابو طالب نے حیران ہو کے پوچھا کہ وہ پیغمبر ہے کون؟ بحیرہ نے اپنی مذہبی کتاب میں پڑھتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک پاک اور سچی روح والا انسان ہے اور ہمارے پیغمبر کی گواہی دے گا، وہ ہمارے لیے خوشیاں لائے گا، مگر دنیا اسے نہ تو قبول کرے گی نہ پہچانے گی، مگر تم اسے جانتے ہو، وہ پاکیزہ روح تمہارے ساتھ ہوگی۔ اسی گفتگو کے دوران 12 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرجا گھر کے اندر تشریف لانے لگے تو ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ بحیرہ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ابو طالب کو بتایا، وہ تمہیں سچائی کی راہ پر لے جائے گا، کیونکہ وہ اپنے الفاظ نہیں بھولتا، وہ صرف وہی بولے گا جو کچھ اس نے سنا ہوگا، وہی تمہیں تمہارے مستقبل کی خبر دے گا۔ اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پادری کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ پادری نے بھی سلام کرتے ہوئے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی چیخ و پکار سنتے ہوئے اشارہ کر کے پادری سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کیوں نہیں کرتے جیسا اپنے لیے چاہتے ہیں؟ پادری نے کہا، ہاں، یہاں ہم عبادت اور گناہوں کی معافی کے لیے مقرر ہیں، جبکہ بے سہاروں کو نظر انداز کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک اور نشانی ہے کہ آپ نے بھی وہی بات کی جو ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا اپنے لیے چاہتے ہو۔ آپ نے گرجا گھر کی عظمت کو نظر انداز کر کے انسانوں کی تکلیف پر توجہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی میرے اللہ کی مرضی ہے۔ پادری بہت متاثر ہوا اور بولا، بالکل یہی الفاظ عیسیٰ مسیح نے کہے تھے، اور یہی ہماری تعلیم کا پہلا سبق ہے کہ خدا صرف ایک اور عظیم ہے۔ پھر پادری نے پوچھا، وہ خدا مجھے کہاں ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ پادری نے بہت پریشان ہو کر ابو طالب کو سائڈ پر لے جا کر سمجھایا کہ لوگ اپنی مذہبی کتابوں اور عقیدوں اور پرانے روایات بدل جانے کے ڈر سے نئے آنے والے پیغمبروں کو مار دیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ آخری پیغمبر بدلنے کے لیے نہیں بلکہ مکمل کرنے کے لیے آئے گا۔ آپ کو اپنے بھتیجے کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ابو طالب بہت پریشان ہو گئے اور پوچھا، کوئی اور نشانی بتائیے۔ پادری نے پوچھا، کیا آپ نے ان کے کاندھوں کے بیچ کوئی نشان دیکھا ہے؟ ابو طالب نے حیرانی سے بولا، ہاں دیکھا ہے۔ پادری نے کہا، یہی ہے مہر نبوت، اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ ملک شام مت جائیں، بہت خطرناک راستہ ہے، واپس مکہ چلے جائیں۔
یہودی بزرگوں کو معلوم تھا کہ وہ بچہ ان میں سے نہیں ہے، لہٰذا وہ ہر طرح سے اور ہر طرف سے حملے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی غیبی مدد نے حملے کو ناکام بنا دیا اور حملہ کروانے والا یہودی سردار خود ہی نشانہ بن کر موت کے منہ میں چلا گیا، جسے ابو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر قافلے میں شامل کر کے تیمارداری مرہم پٹی کی تاکہ وہ بچ جائے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب قافلہ آگے چلا تو ایک اور حیرت انگیز معجزہ ہوا جسے اس یہودی دشمن نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔